اور جس ڈیسیجن کے ذریعے جموں کشمیر اور لداخ کو 2 حصوں میں بانٹ دیا گیا، اور اس کے بعد سے جو عوامی رد عمل ظاہر ہوئی، تقریباً 18-19 مہینے کی خاموشی کے بعد گورنمنٹ آف انڈیا نے 24 تاریخ کو جموں کشمیر کے لیڈرشپ کو دلی میں بلا کے ان کے ساتھ بات چیت کی، اور اسی ضمن میں کرگل ڈیموکریٹک الائنس کو منسٹری آف ہوم افیئرس کی طرف سے دعوت نامہ موصول ہوئی، اور یہ دعوت نامہ کے ڈی اے کے ممبروں کے نام پہ ہے۔ اس دعوت نامے کے حساب سے 1 جولائی 11 بجے ایم او ایس ہوم کے ساتھ کے ڈی اے کے ڈیلیگیشنز کی میٹنگ ہوگی، اور جس میں لداخ کے مسائل اور ان کے ایشوز پہ تفصیلی بات چیت ہوگی۔ اور آپ سبھی جانتے ہیں کرگل ڈیموکریٹک الائنس کا ایجنڈا بالکل واضح اور کلیئر ہے۔ پہلا ایجنڈا یہ ہے کہ ریسٹوریشنز آف آرٹیکل 370 and 35A، اور چونکہ یہ ایشو سپریم کورٹ میں سب جوڈیس ہے۔ دوسرا، گراؤنڈ ریئلٹیز کے حساب سے زمینی حقائق کو مد نظر رکھتے لداخ کے عوام کے امنگوں کی خواہشات کی ترجمانی کرتے ہوئے لداخ کی اوور آل اور ہولسٹک ڈیولپمنٹ کے لیے کے ڈی اے نے متفقہ طور پر پوری لداخ کو فل فلیج اسٹیٹ ہوڈ دینے کی ڈیمانڈ رکھی ہے، اور انہی دونوں ڈیمانڈس کو لے کر ہم آنریبل ہوم منسٹرز کے ساتھ 1 جولائی 11 تاریخ کو میٹنگ کریں گے۔ 11 بجے ان کے ساتھ ہم میٹنگ کریں گے، اور وہاں اپنے ان دونوں ایشوز پہ تفصیلاً گفتگو کریں گے، اور انہیں بتائیں گے کہ ہم اسٹیٹ ہوڈ لداخ کے لیے کیوں مانگ رہے ہیں۔ 70 سال سے جو جمہوری آئینی حقوق ہمیں ملی ہوئی تھی، اور 70 سال میں جس طریقے سے لداخ کے لوگوں کو لیجسلیشن کرنے کے، قانون سازی کے حقوق تھے، ایگزیکٹو پاورز کے حقوق تھے، یہ ساری چیزیں ری آرگنائزیشن اس بل کے تحت 2019 5 اگست کے بعد چھین لی گئی ہے۔ اب ہم چاہتے ہیں اوور آل لداخ کی ڈیولپمنٹ کے لیے ادر دین اسٹیٹ ہوڈ ہمیں کسی بھی پرپوزلس ایکسیپٹ نہیں ہے، کیونکہ ہم نہیں چاہتے ہیں لداخ پہ لداخیوں کے بغیر کوئی اور قانون سازی کرے، حکومت کرے اور لداخیوں کی نمائندگی کرے۔ اس لیے ہم نہ شیڈول چاہتے ہیں، اور نہ ہی کوئی اور شیڈول چاہتے ہیں، اور نہ ہی کوئی اور کنسٹیٹیوشنل سیٹ اپ چاہتے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں لداخ کو فل فلیج اسٹیٹ ہوڈ ملے۔ اس سلسلے میں آپ تک یہ باتیں پہنچانے کے لیے یہاں پہ آئے ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ اپیکس باڈی کی طرف سے بھی کے ڈی اے کو ایک دعوت نامہ ملا ہے، چونکہ اسی بیچ ہمیں گورنمنٹ آف انڈیا کی طرف سے انویٹیشنس آئی ہے 1 جولائی کو، تو آج 26 ہو گئے، اور ہمارے 2 سینئر کو چیئرمین قمر علی آخوند صاحب اور ہمارے جو کنسٹیچوئنٹ حاجی حنیفہ صاحب پریزیڈنٹ نیشنل کانفرنس، یہ دونوں آؤٹ آف اسٹیشن ہے، سنر میں ہیں، وہ نہیں پہنچ سکتے ہیں۔ تو ہمیں امید ہے انشاءاللہ دہلی میں ہوم منسٹری کے ساتھ بات چیت کے بعد بہت جلد ہماری یہ کرگل ڈیموکریٹک الائنس یہاں پہ بیٹھ کے پھر اس کے بعد ہم بہت جلدی لیہ کے اپیکس باڈی کے ساتھ لیہ میں میٹنگ کرنے کے لیے جائیں گے، اور وہاں پہ اوور آل لداخ کے ڈیولپمنٹس کے لیے تھارولی ڈسکشنز کر کے کوشش یہ کریں گے کہ ایک کامن ایجنڈا ہو، ایک کامن پروپوزلس ہو، جس میں لداخ کی پوری مجموعی ترقی، اس کی ڈیولپمنٹ کے لیے اور اس کے اپلفمنٹ کے لیے جو کچھ بھی ہو سکتا ہے اس پہ سبھی ایگری کریں گے، کیونکہ یہ ایک ایسا ایشو ہے جس پہ جب تک لیہ اور کرگل کے عوام مل کے جد و جہد کر کے ایک مشترکہ پلیٹ فارم پہ آ کے
اس ایشو کو نہیں اٹھائیں گے شاید یہ اس مقصد کے حصول اتنی جلدی ممکن نہ ہو. انہی دو باتوں کا آپ کو اطلاع دینی تھی اور امید ہے انشاءاللہ ہماری یہ ٹیم کچھ 29 کو نکلیں گے, کچھ 30 کو نکلیں گے اور سبھی 30 کو دلی پہنچ جائیں گے. تو فرسٹ کو ہماری میٹنگ ہوگی. ہمیں امید ہے انشاءاللہ ہوم منسٹر سنسیئرلی اور جس طریقے سے انہوں نے کنسرن شو کیا ہے کرگل کے ان ڈیمانڈس کو سنیں گے اور اس پہ مثبت اپنا رد عمل دکھائیں گے. سر KDA کا مین فوکس کس چیز پہ ہوگا؟ کیا 370-35A کے ریسٹوریشن پہ ہوگا دلی میں یا اسٹیٹ ہوڈ پہ ہوگا؟ آپ کا مین دونوں ہمارا ایجنڈا کوئی سپریٹ نہیں ہے, چونکہ میں نے آپ کو پہلے ہی بتا دیا 370 اور 35A ابھی سپریم کورٹ میں ہے. یہ سب جوڈیس ہے یعنی عدالت کے پاس ہے اور ہمیں امید ہے کہ عدالت بھی تیزی کے ساتھ اس کی ہیئرنگ کریں گے. ہم بھی پارٹ ہیں وہاں پہ, بہت جلدی اس کی ہیئرنگ کریں گے اور ڈیسیجنس آ جائیں گے. لیکن جب تک ڈیسیجنس آتی ہے کیونکہ سب جوڈیس اس میں کوئی کچھ نہیں کر سکتا ہے, تو ہمارا گراؤنڈ ریئلٹیز کو, زمینی حقائق کو دیکھ کر جو ڈیمانڈ ہے وہ ہے اسٹیٹ ہوڈ. سر کرگل بی جے پی ابھی بھی KDA پہ سوال اٹھا رہے ہیں, تو دوسری جانب آپ لوگ دلی جا رہے ہیں MOS ہوم سے بات چیت کرنے کے لیے. آپ کے ایجنڈا کو لے کے ان کی سوال KDA پہ یہ آپ کے ایجنڈا کو آنے والے وقت میں اوبسٹیکل نہیں ہوگا, ایجنڈا کو لے کے خلل پیدا نہیں کریں گے؟ بی جے پی پارٹ آف گورنمنٹ ہے, بی جے پی پوری گورنمنٹ ہے, ہوم منسٹر بی جے پی کے ہیں اور کل تک لیہ کے اپیکس باڈی پہ بھی یہ کوشچنس اٹھا رہی تھی. بی جے پی لیہ کے اپیکس باڈی پہ بھی کوشچنس اٹھا رہی تھی اور آج مجبور ہوا اپیکس باڈی کے پارٹ بننے کے لیے. ہمیں امید ہے کہ ہماری لوکل بی جے پی کو بھی بہت جلدی سمجھ میں آئے گی اور وہ بھی KDA کے جو ایجنڈا ہے, ریزولوشنس ہے, اسی کو ہی مان کے سپورٹ کر کے باتیں وہ آگے رکھیں گے. سر KDA کیا محسوس نہیں کرتا ہے کہ دلی جانے سے پہلے اپیکس باڈی کے ساتھ ان چیزوں پہ بات کریں؟ یقیناً, لیکن میں نے آپ کو پہلے ہی بتا دیا چونکہ ہمارے پاس وقت بہت ہی مختصر ہے. ہم نے فرسٹ ویک آف جولائی کا ٹائم دیا تھا ہوم منسٹری کو. اب ان کی بہت ہی بیزی شیڈول ہے اور انہوں نے جو ہمیں ٹائم دیا ہے فرسٹ ویک آف جولائی میں سے ہمیں 1 جولائی کو ہی دے دیا اور وہ بھی 11 بجے. تو اب آج 26 ہے تو ہمارے پاس 3 ہی دن بچ جاتے ہیں. ساتھ ہی ساتھ ہمارے جو 2 سینئر ممبرس ہیں اس میں سے کو چیئرمین آخوند صاحب اور حاجی حنیفہ صاحب آؤٹ آف اسٹیشن ہے, سنر میں ہیں, کیونکہ آخوند صاحب کو تھوڑی سی تکلیف ہے اس لیے وہ نہیں آ سکتے ہیں. تو جب تک ہماری کورم کمپلیٹ نہیں ہوگی تو پھر اپیکس باڈی کے ساتھ ہم بات چیت نہیں کر سکتے, ایک فروٹفل بات چیت نہیں ہو سکتی ہے. اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ ہماری پوری کورم کمپلیٹ ہو جائے تب ہم ان کے ساتھ بات کریں گے. اور ہماری اسی ٹیم کے ساتھ دہلی جانے کے لیے آخوند صاحب 29 یا 30 تاریخ کو اور حاجی حنیفہ صاحب سنر سے دہلی کے لیے روانہ ہوں گے اور وہاں پہ ہماری پوری ٹیم ہوگی. سر جوائنٹلی لداخ لیول پہ کامن ایجنڈا کو لے کے کس طرح کی آپ کو امیدیں ہیں؟ کیونکہ ایک طرف سے اپیکس باڈی کا UT وتھ لیجسلیچر فی الحال کا جو ایجنڈا ہے وہ کلیئر ایجنڈا ہے, دوسری جانب KDA کا ریسٹوریشن آف اسٹیٹ ہوڈ اور اسٹیٹ ہوڈ ڈیمانڈ ہے, تو کیا ایک کامن ایجنڈا پہ کامنلی لداخ لیول پہ آ سکتے ہیں؟ تقریباً آ چکا ہے, کیونکہ اگر آپ نے ان کے اپیکس باڈی کے چیئرمین تھپستان صاحب کا اور ممبر پارلیمنٹ JTN صاحب کا اگر آپ نے انٹرویو سنا ہے جہاں پریس بریفنگ دے رہے تھے, دونوں نے کہا کہ اسٹیٹ ہوڈ ہمارا الٹیمیٹ گول ہے, ہمیں پہنچنا اسٹیٹ ہوڈ پہ ہی ہے. اور ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی کلیئر کر دیا آن دا پیٹرن آف اسکم اسٹیٹ کے پیٹرن پہ ہی اسٹیٹ ہوڈ چاہیے. تو ہمارا تو ڈے فرسٹ سے اسٹیٹ ہوڈ ہے, تو اس میں نہ پہنچنے والی چیزیں نہیں ہیں. اب آہستہ آہستہ لے کے پوری اپیکس باڈی 6 شیڈول سے UT ود لیجسلیچر اس کے بعد اسٹیٹ ہوڈ پہ پہنچی ہے. تو جب کامن ایجنڈا ہے تو مجھے نہیں لگتا, ہماری پوری ٹیم کو نہیں لگتا ہے کہ کوئی کامن ایجنڈا ڈس ایگریمنٹ کہیں پہ ہوگا. سر مین ایجنڈا یہ KDA کا مین ایجنڈا تو ریسٹوریشن آف 370 اور 35A ہے, تو اس میں اس کے ساتھ لیہ والوں کے ساتھ آپ کلیش نہیں ہوگا؟ نہیں ہوگا, کیونکہ یہ لیگل آپ کا بیٹل ہے اور لیگل بیٹل کو آپ کو قانونی لڑائی کو سپریم کورٹ میں لڑنا ہے. تو سپریم کورٹ میں جو بھی ڈیسیجن آئے گا کل وہ گورنمنٹ آف انڈیا کو بھی, جنہوں نے ری آرگنائزیشن بل لا کے اسٹیٹ کی تقسیم کر دی
370 और 35A के एब्रोगेशंस कर दी, उनको भी मानना पड़ेगा, जम्मू के लोगों को भी मानना पड़ेगा, कश्मीर के लोगों को भी मानना पड़ेगा, लद्दाख के लोगों को भी मानना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट को चैलेंज कोई नहीं कर सकता।